ساری رات ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ صبح 4 بجے حویلی آیا تھا اور اب 4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد پھر سے نکسک سا تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ اپنی وجاہت سے بھرپور شخصیت کی وجہ سے وہ سب لڑکیوں کے دلوں میں دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ کوئی ایک بار اسے دیکھ لیتی تو اس کی شخصیت میں مسمرائز ہو کر رہ جاتی تھی۔ گورا رنگ، چہرے پر داڑھی، کالی گہری آنکھیں جن کی ایک جنبش سے کئیوں کے دل دھڑک اٹھتے تھے۔ وہ وجاہت کا شاہکار تھا، مغرور سا، بس اپنی منوانا جانتا تھا، کسی اور کی ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ رحم کی بھیک مانگتے تھے سب اس سے، لیکن وہ بے رحم تھا، شفاق شخصیت کا مالک۔ وہ شاہانہ چال چلتا ہوا کھانے کی میز کی طرف بڑھا تھا۔ ایک کرسی کھینچتے ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ملازمہ نے جلدی سے کھانا لاتے وہاں پر کھڑے ملازم کو دیا تھا، جس نے جلدی کھانا ٹیبل پر لگانا شروع کیا تھا۔ اسے لڑکیوں کا بلا وجہ مردوں کے سامنے آنا پسند نہیں تھا، اسی لیے کھانا بناتی تو عورتیں ہی تھیں، لیکن میز پر مرد ملازم ہی کھانا لگاتے تھے۔ شجر، میرے شیر، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اتنی دیر سے تو گھر آئے ہو اور اب جلدی جا رہے ہو؟ وہ گھڑی اپنی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ مورے نے اسے دیکھتے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ مورے، آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں مرد ہوں، کوئی عورت تو نہیں جو گھر پر ٹک کر بیٹھوں۔ گھر پر ٹک کر بیٹھنا عورتوں کا اچھا لگتا ہے، مردوں کا نہیں، اس لیے بلا وجہ ہمیشہ ہی ایک ہی بات نہ کیا کرو۔ اسے کھانا ختم کرتے شیر خان کو اشارہ کیا تھا، جس نے اشارہ ملتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی اور باہر کھڑی جیپ سٹارٹ کی تھی۔ پیچھے اس کی مورے خالی کرسی کو اور اس رستے کو تکتی رہ گئی تھی جہاں سے ان کا چشم و چراغ اس وقت گیا تھا۔ انہوں نے دل سے دعا کی تھی کہ کاش اس کی زندگی میں کوئی ایسی وجہ آ جائے جس کی وجہ سے وہ گھر پر وقت گزارے، نہ کہ باہر۔ یہ سوچتے انہیں آخری نظر اٹھا کر اس راستے کو دیکھا اور مایوسی سے باورچی خانے کا رخ کر لیا تاکہ اپنے لختے جگر کے آنے سے پہلے اس کے لیے کچھ اچھا بنا سکیں۔ آج شجر خان نے گاؤں کے باغ کا چکر لگانا تھا۔ کام تو کچھ خاص نہ تھا، لیکن اسے گھر پر بیٹھنا بالکل بھی گوارا نہ ہوتا۔ اس کا ماننا تھا کہ گھر بس عورتوں کے لیے، حیا مردوں کے لیے، گھر بس رات کے وقت کے لیے ہی ہے۔ راستے میں جہاں سے وہ گزر رہا تھا، لوگ کھڑے ہو کر اسے سلام کر رہے تھے، جن کا جواب وہ دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ باغ کے قریب جب گاڑی رکی تو اس نے کالی کھری میں موجود اپنے پاؤں زمین پر رکھے تھے اور وہاں کھڑے ایک شخص نے آگے بڑھتے اپنے کندھے سے چادر اتارتے اس کے پاؤں صاف کیے تھے۔ شجر نے ایک نظر اسے دیکھے بغیر آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شیر خان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہاں زیادہ تر لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اکثر یہاں کی سیر کو کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، لیکن اپنی موجودگی میں وہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اسے ایک آنچل لہراتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہاں کوئی لڑکی کھڑی تھی جو شاید اکیلی تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی۔ اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، ایک چھوٹی سی لڑکی جس نے اپنے بالوں کی 2 پونیاں باندھی ہوئی تھیں، وہ اس کی طرف بڑھی۔ اس کے بعد جو گفتگو ان کے درمیان ہوئی، اسے سن کر وہ شدید طیش میں آ گیا تھا۔ وہ چٹانگ بھر کی لڑکی اس کے بارے میں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ اس کے ہی گاؤں میں رہتے، اس کی زمین پر کھڑی، وہ اس وقت اس کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اب گھٹنوں پر سانس رکھے اپنی سانس کو ہموار کرنے کی کوشش میں ہلکان خجستہ سے مخاطب ہوئی تھی۔
تو تمہارے پیچھے کون لگا ہوا ہے جو اتنا تیز بھاگ کر آ رہی ہو؟ آرام سے آ جاتی، بتایا تو تھا تمہیں کہ میں بھاگ جا رہی ہوں، پھر بھی تمہارا یہ بچپنا ختم نہیں ہوتا۔ تھوڑا تحمل سے کام لیا کرو، اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے آنچل کو سر پہ جماتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتے، اپنے دوپٹے کے ایک سرے کو اپنے دانتوں میں پھنسائے اپنا آدھا چہرہ ڈھک چکی تھی۔ مجھے تحمل کا پاٹ بعد میں پڑھا لینا، پہلے چلو یہاں سے۔ میں نے آتے ہوئے سنا ہے کہ آج چھوٹے سرکار باغ میں آنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو وہ کتنے خطرناک ہیں۔ خنسا نے اپنی بڑی بہن کو اپنی طرف سے تو راز کی بات بتائی تھی، لیکن وہ شاید جانتی نہیں تھی کہ اس کی بہن کو ان سب سے پرواہ ہی کب تھی۔ وہ تو اپنی کرنے والوں میں سے تھی۔ اس وقت بھی اس نے خنسا کی بات کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑا دیا تھا۔ ہوں گے وہ تمہارے چھوٹے سرکار، ایک نمبر کا مغرور شخص ہے وہ، پتہ نہیں تم لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہو اس سے۔ ایسے لوگوں کو اگر منہ توڑ جواب نہ دیا جائے تو ان کی ہمت اور بڑھتی ہے، اور وہ اپنی طاقت کا بجا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جیسے لوگوں پر حکومت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ سب ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم غلام بننا چاہتے ہیں یا ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دے کر ان پہ اپنی ہمت واضح کریں۔ انسان میں کم سے کم اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ کسی اور کے لیے نہ صحیح لیکن اپنے لیے آواز ضرور اٹھائے۔ وہ بولتے ہوئے ایک بار پھر اپنے آنچل کو سر پر ٹکا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، پیچھے سے کسی نے اس کے بازو کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن تو مقابل کھڑے چھوٹے سرکار کو دیکھتے ہی وہاں سے گھر کی طرف بھاگی تھی تاکہ اپنے باپ کو مدد کے لیے بلا سکے۔ خجستہ جو اس اچانک عمل کے لیے تیار نہ تھی، بے ساختہ کسی سخت چٹان نما سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں بج رہی تھی۔ سر پہ سلیقے سے سجایا ہوا دوپٹہ سر کا تھا اور منہ میں دبا پلو بھی چھوٹا تھا۔ گھنے بالوں کی چوٹی لہرا کر اس کے کندھے پر آئی تھی۔ اسے اپنی پلکوں کی جھالر اٹھائی تھی اور اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے بعد نفرت اور کراہیت کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے، جن کو دیکھتے مقابل کے ماتھے پہ بل نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے جو ہی اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو اپنے مقابل اس پری پیکر کو دیکھ کر وہ تھوڑی دیر پہلے ہوئی اپنی بے عزتی سب بھول چکا تھا۔ ابھی وہ اس کے انوکھی خوشبو میں ہی کھویا ہوا تھا۔ جب اس نے جھکی پلکیں اٹھائیں تو شجر اس سے پہلے ان میں کھو جاتا۔ اسے ان آنکھوں میں اپنے لیے حقارت اور نفرت کے تاثرات نظر آئے، جن کو دیکھتے اسے عجیب سی بے سکونی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک پل کے لمحے سے خود کو آزاد کروایا اور اب شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے؟ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے سامنے میری ہی زمین پر کھڑی ہو کر میرے خلاف جو فضول گئی کر رہی ہو اس کا میں نے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا، ورنہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس نے اس کے بازو پہ گرفت اور مضبوط کی تھی کیونکہ وہ خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کا، میرے ہاتھ چھوڑ دو ورنہ وہ حال کروں گی یاد رکھو گے۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ چٹاک بھر کی ہو اور مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اس نے داد میں آئی برو اچکائی تھی۔ خجستہ نے اپنا بازو چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے تھے۔ اپنا ہاتھ آزاد کرتے ہی اس نے دوپٹہ صحیح کرتے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ شجر کو اس لڑکی سے اس عمل کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بمشکل قابو کرتے نفرت اور غصے سے لال بھبوکا چہرہ لیے اس کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں تمسخر لیتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنی یہ آوارہ گردی اور غنڈہ گردی کہیں اور جا کر دکھانا۔ تم جیسا مغرور اور اپنی دولت کے نشے میں چور شخص عزت اور بے عزتی میں فرق نہیں جان سکتا۔ جو میرے کیا ہے
یہ اس کا انجام ہے جس کے تم حقدار ہو۔ آج کے بعد اپنی گندی نظر میری طرف کرنا بھی مت۔ میں دب کر چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ 2 کھا لوں گی لیکن ایک ماروں گی ضرور۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان کی عزت اور بے عزتی اس کے اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ اپنے گھٹیا عمل سے تم نے بے عزتی کا مزہ تو چکھ ہی لیا ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتی تنفر سے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شجر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ مجھے رات تک اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات چاہیے۔ اسے تو یہ تھپڑ بہت بھاری پڑے گا۔ ایسی جگہ ماروں گا کہ نہ مردوں میں شمار ہوگی نہ زندوں میں۔ اس نے غصے سے اپنے قدم باغ کے پیچھے موجود ڈیرے کی طرف بڑھائے تھے۔ اوکے کو منہ لگاتے وہ اس لڑکی کے انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یقیناً اس نے اپنے لیے جہنم چن لی تھی۔ اب شجر تو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کا غصہ تھا کہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے شیر خان کو اشارہ کیا جس نے اسے پالے ہوئے پالتو کتوں کو اس کے سامنے کیا تھا، جن کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس باغ کے آس پاس کی فضا چیخو پکار سے گونج اٹھی تھی۔ شجر خان کے شکاری جنگلی کتوں نے 2 جوان لڑکوں کا ایسا حال کیا تھا کہ دیکھنے والے کی روح لرز جاتی تھی۔ پورے گاؤں والے یہ سب دیکھتے ڈر و خوف سے کانپ رہے تھے، لیکن جب یہ بات اسد خان کو پتہ لگی تو ان کا سینہ اور چوڑا ہو گیا تھا۔ یہی سب تو وہ اپنے جانشین سے چاہتے تھے، جو بس کرے باقیوں کی نہ سنے۔ اور آج شجر خان بالکل ویسا ہی بن چکا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کسی کی اولاد موت کے منہ میں جا چکی ہے یا کوئی بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ اسے بدخود سے غرض تھی۔ شیر خان نے رٹے ہوئے طوطے کی طرح اسے ساری معلومات آ کر دی تھی، جسے سنتے شیر خان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تھا اور کہا تھا، شیر خان گاڑی نکالو۔ جی سرکار۔ سرکار غلطی معاف، لیکن وہ لڑکی اتنی معمولی سی ہے، اس سے کیا بدلہ لینا؟ وہ تو ایک وار پر ہی مر جائے گی، شیر خان نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اپنے سردار کے غصے سے واقف تھا اور اب وہ حسین لڑکی اس کے چنگل میں پھنسنے والی تھی، جبکہ شیر خان کی نظر تو اس لڑکی پر پہلے سے ہی خراب تھی۔ اگر اب شجر نے اس پر نظر ثانی کر لی تھی تو مطلب صاف تھا کہ اب شیر خان اس پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا، اسی لیے وہ یہ جتن کر رہا تھا۔ اوقات تو اس کی اس گاؤں میں رہنے کی بھی نہیں ہے، لیکن اب میں اسے نکالوں گا نہیں، بلکہ اب سزا کا وقت ہے۔ تم بس دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے کندھے پہ پڑی چادر درست کی تھی اور خود باہر موجود منظر کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر چل کیا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچے تو شجر نے ایک بار پھر کندھے کی چادر درست کی تھی۔ اس نے پہلے وہ گھر کی دہلیز پار کرتے اندر بڑھا۔ جب اسے مجبوراً رکنا پڑا، وجہ اس کے سامنے تھی۔ تم میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے زلیخا خاتون؟ 1000 بار منع کرنے کے باوجود تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہو۔ ایک دن میں اپنے انہی ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ زلیخا کا کلیجہ ایک پل کے لیے کانپ اٹھا تھا، لیکن وہ تو اس کی دیوانی تھی، بچپن سے اسے پسند کرتی تھی۔ اس کی آنکھ انہی غصے والی اداؤں پر تو وہ مر مٹی تھی۔ جب شجر سامنے ہوتا وہ صحیح غلط سب کی تمیز بھلا دیتی تھی۔ شجر سائیں، آپ غصہ نہ کریں، یہ ناچیز تو بس آپ کا دیدار کرنے آئی ہے۔ آپ تو اپنا دیدار کرواتے نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے آنا پڑتا ہے، اور پھر اب غصہ کرتے ہیں۔ کبھی آؤ اکیلے میں گپ شپ ماریں گے۔ اس نے بات کو مزاح کا رخ دیتے ہوئے کہا، لیکن اپنی گال پر پڑنے والا تھپڑ اسے اس کی اوقات دکھا اور سمجھا گیا تھا۔ اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا جس کی گونج پوری حویلی میں سنائی دی تھی۔ مورے ایک طرف کھڑی اپنی بھانجی کو افسوس سے دیکھ رہی تھی، جسے انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ ان کا بیٹا سرپرا ہے، اس سے جا کر اپنا سر نہ پھوڑے، لیکن وہ بھی کہاں کسی کی سنتی تھی۔
اور آزاد ہو، ورنہ نہ جانے اب تک میں کیا کر چکا ہوتا۔ شرم آ رہی ہے مجھے کہ تمہاری رگوں میں سمت خان خون دوڑ رہا ہے۔ جو حرکت آج کر دی ہے نا، وہ دوبارہ نہ ہو، ورنہ میری بندوق کی ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ اس نے اسے تنبیہ کی تھی، جو ڈھیٹ بنی بڑی دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ایک کی آنکھوں سے سرخ شرارے دوڑ رہے تھے تو دوسری کی آنکھوں میں ضد تھی، دیوانگی تھی، محبت تھی جس سے وہ پتھر دل انجان تھا۔ اس نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا اور ایک جھٹکے سے سائڈ پر کرتے اندر بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ اپنے کمرے لے کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد بھی اسے اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی ابھی بھی 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا۔ کب مغرب کے بعد اب عشاء بھی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بستر پر لیٹتے اس لڑکی کے بارے میں سوچا تھا جس کی کل زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ وہ بے بس ہو کر رہ جانے والی تھی۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ تمہاری زندگی کی آخری پرسکون رات مبارک ہو۔ کل سے تمہاری زندگی ایسی جہنم بناؤں گا کہ تم اپنے پیدا ہونے پر پچھتاؤ گی۔ خجستہ نے وہ ہمت تو کر لی تھی، لیکن اندر سے اب وہ خوفزدہ تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی جب اسی وقت عالم اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ماتھے پہ کتنا پسینہ آ رہا ہے۔ اچھا ہوا عالم تم مل گئے، میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ تم چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ آس پاس نظر ڈالتے اس سے بولی تھی۔ ہاں آ جاؤ، وہاں درخت کے پاس بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہاں سے کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ چلو اب بتاؤ کیا ہوا؟ ہونا کیا؟ کچھ نہیں ہوا، بس میں تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اس نے عالم کے سبھی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ لو، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اگر میں کہوں کہ اس دنیا میں واحد ہوں جو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی تم خود سے بھی نہیں کرتی ہوگی۔ اس نے سچے دل سے کہا تھا۔ عالم کی بات سنتے اس کے دل کو قرار سا آیا تھا۔ تم ہمیشہ مجھ سے میری مرضی پوچھتے تھے نا، تو میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر والوں کو بھیج سکتے ہو میرے گھر۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی شرم کو ایک طرف رکھتے یہ بات کی تھی اور فوراً ہی اٹھ کر گھر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی جب وہ مڑی تھی اور ایک مسکراتی نظر ڈالتے دوبارہ سے بھاگ گئی تھی۔ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پچھلے 4 سال سے وہ اسے رشتے کے لیے منا رہا تھا، لیکن وہ اس کے ہاتھ ہی نہ آتی تھی، اور آج اچانک اس نے رشتے کی بات کر کے اس کو حیران ہی تو کر دیا تھا۔ وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اکیلے ہی جھومنے لگا تھا۔ خجستہ کے گھر میں بس اس کی ماں، اس کا نشئی باپ اور ایک چھوٹی بہن خنسا تھی۔ عالم ان کے دور کے چچا کا بیٹا تھا جس کا گھر ان کے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر تھا۔ خجستہ اپنی زمین پر اپنے باپ کی جگہ پر مزدوری کرتی تھی، جس میں عالم محنت والا کام خود کرتے اور اسے آسان کام دے دیتا تھا۔ وہ تو شروع سے ہی اپنی پسند بتا چکا تھا اور کئی بار اسے کہہ بھی چکا تھا، جس کا وہ کوئی جواب نہ دیتی تھی، لیکن آج اس نے اسے ایک خوشی کی نوید سنا دی تھی۔ وہ دونوں آج اپنے آنے والے کل میں خوش تھے، لیکن وہ آنے والے کل سے انجان تھے۔ گھر جاتے ہی خنسا نے اپنی ماں کو اپنی بہن کی شکایت لگا دی تھی، جسے سنتے ہی اس کی ماں تو بھڑک ہی اٹھی تھی اور اسے دوبارہ وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ خجستہ آج جو کر آئی تھی، اس نے اس کے بعد سوچ لیا تھا کہ اب وہ وہاں نہیں جائے گی اور جلد شادی کرتے خود تو محفوظ ہو جائے گی، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی مدد کرتی رہے گی، جس سے عالم کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کے بابا تو حیات نہ تھے، بس ماں تھی جو خود بھی اپنے بیٹے کی پسند میں خوش تھی۔ اسد خان کی ایک ہی اولاد تھی، شجر خان، جسے ان کے بجا لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی بیگم ارمینا خان ایک ہی بیوی تھی۔ اسد خان اگر ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر دل نہ ہارتے
تو اب تک دوسری شادی کر چکے ہوتے، لیکن شادی نہ کرنے کی ایک وجہ ان کی اپنی بیوی تھی، جن کو آج بھی وہ پہلے دن کی طرح ہی رکھتے تھے، اور دوسری وجہ ان کا بیٹا تھا، اور وہ اس میں ہی خوش تھے۔ اسے انہوں نے بالکل اپنی طرح ہی بنایا تھا۔ بچپن سے ہی جو کچھ اسے سکھایا اور دیکھنے کو دیا، آج وہ اس پر ہی عمل کر رہا تھا۔ اسد خان کو اپنی بیوی کی خوبصورتی سے مطلب تھا، باقی ان کی عزت گھر کے دوسرے لوگوں جتنی ہی تھی۔ آرمینہ بیگم اتنے میں ہی خوش تھی، بس ان کو ایک ہی بات ستاتی تھی، ان کا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح عورت کو پتلے کی طرح نہ سمجھے کہ وہ بس حکم ماننے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ یا زبان نہیں ہوتی۔ وہ لاکھ چاہتی، لیکن اب ان کا بیٹا ویسا ہی بن چکا تھا جیسا وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ ان کے قریب رہے تاکہ وہ اسے اچھے برے کی پہچان اور تمیز سکھا سکے، لیکن ان کے شوہر نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ اور رہی صحیح کسر ان کی ساس صبا خانم نے پوری کر دی تھی۔ ایک وہی تھی جن کی شجر کے بعد اس گھر میں چلتی تھی، ان کا کہا حرف آخر مانا جاتا تھا۔ شجر کو گھر سے باہر جاتے دیکھ خانم بی نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو گنی؟ انہوں نے بے ساختہ شجر کو پکارا تھا۔ وہ بچپن سے شجر کو گنی کہہ کر بلاتی آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شکل و صورت میں بھی گنی ہے اور کردار کا بھی، اس لیے انہوں نے اسے گنی پکارنا شروع کیا تھا۔ شجر الٹے پاؤں ان کی طرف بڑھا تھا اور ادب سے ان کے پاس جاتے سر ان کے آگے جھکا دیا تھا۔ جنہوں نے اس کے سر پہ پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ اتنی جلدی ہے باہر جانے کی؟ 2 گھڑی گھر بھی بیٹھ جایا کرو، ماں تمہارا راستہ ہی دیکھتی رہ جاتی ہے، اور تم ہو کہ اسے وقت ہی نہیں دیتے۔ خانم بھی گستاخی معاف، لیکن ایک بہت ضروری کام ہے جسے ابھی نہ کیا تو پانی سر سے اوپر چلا جائے گا، اس لیے وہ کرنا ضروری ہے۔ اور رہی بات مورے کی، تو آج رات کا کھانا میں مورے اور آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر خانم بی کو جواب دیا تھا، اور ذہن میں بے ساختہ ایک منموہنی صورت سمائی تھی جسے سوچتے ہی اس کی رگیں پھول سی گئی تھیں۔ بس نہیں چلا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ معصوم سی شکل والی اس لومڑی نے جو حرکت کی تھی، یقیناً اسے اس کی بھاری قیمت چکانی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو میرے بچے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس دنیا کی رنگینیوں اور کاموں میں اتنا مت الجھ جانا کہ ماں باپ اور اپنے پیاروں کو وقت نہ دے سکو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پیسہ تو ہوگا لیکن ماں باپ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنی مورے کو وقت دیا کرو، وہ بہت پریشان رہتی ہے، اور یہ درخواست نہیں میرا حکم ہے۔ آج کے بعد 12 بجے تم گھر پر پائے جاؤ۔ جو حکم خانم بھی، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے خانم کے ہاتھ چومے اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اگر شجر کو کوئی اتنی فرما برداری کرتے دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا جاتا۔ شیر خان، جو کام کہا تھا وہ کیا ہے؟ جی سائیں، کام ہو گیا ہے۔ شیر خان کی بات سنتے شجر نے ایک شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتے آنے والے وقت کا سوچا اور گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ ہاں شیر خان، آج یہ سفر مجھے کافی لمبا معلوم ہو رہا ہے، ذرا تیز گاڑی چلاؤ، اس نے کہکہا لگاتے ہوئے شیر خان سے کہا تھا، جو خود بھی کسیانی ہنسی ہنس دیا تھا۔ اپنی منزل پر پہنچتے ہی وہ بڑی شان سے اس جگہ کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا جہاں اس کا مجرم موجود تھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا ہی تھا جب وہ جنگلی بلی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ بروقت اگر وہ اس کے ہاتھ نہ پکڑتا تو اس کے چہرے پر ضرور اپنے پنجے مار دیتی۔ اس کی ہمت کی داد دیے بغیر وہ رہ ہی نہ سکا، جو اس کی قید میں آ کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تھی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ دل میں ڈر خوف لیے بظاہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی۔ اس کی عادت تھی اپنے ڈر کو پسے پشت ڈال کر مقابل کو اس کی زبان میں جواب دینے کی عادی تھی۔ اب بھی بڑی دیدہ لہری سے اس حیوان کی آنکھوں میں جھانکتی، جانے انجانے میں اس کی انا پر غور کرتی، اسے بری طرح سے اپنی طرف مائل کر چکی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ دل و جان سے مسکرایا تھا۔ مسکرانے سے اس کے گالوں میں پڑتا وہ گڑا کسی کو بھی پہلی نظر میں گھائل کر سکتا تھا۔
جاننا چاہتی ہو تو میں یہاں کیوں لایا ہوں؟ تو سنو، میں اس گاؤں کے سردار کا جانشین ابھی اور اسی وقت تم جیسی ایک غریب ملازمہ کی بیٹی پر ترس کھا کر اس سے نکاح کرنے والا ہوں۔ لیکن جانتی ہو سب سے مزے والی بات کیا ہے؟ اسے کہا لگاتے دیکھا تو چلو تم تو صدمے میں ہو، میں بتاتا ہوں۔ سب سے اچھی اور مزے والی بات یہ ہے کہ سب کو لگے گا کہ تم جیسی غریب نے مجھے رجا کر مجھ سے شادی کی ہے۔ ہائے، یقین جانو یہ جملے میرے دل میں رس گھولیں گے۔ تم کیا کہتی ہو؟ اس نے ایک آنکھ ونک کرتے سامنے ونک کھڑی خجستہ سے پوچھا تھا، جو شاید اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں تم جیسے ظالم اور مغرور انسان سے نکاح کروں گی؟ میری جوتی بھی تمہیں پسند نہ کرے، کجا میں؟ اس نے ایک ہی جملے میں اس امیر زادے کو اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ اب یہ بات اس کا مستقبل طے کرنے والی تھی، جس سے وہ بالکل ہی انجان تھی۔ اسی وقت اس نے اس کی بات سنتے اپنے ملازم کو آواز دی تھی، جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ جاؤ، جا کر نکاح خواہ اور گواہ کے طور پہ اس کے باپ کو اٹھا لاؤ۔ اگلے 15 منٹ بعد مجھے سب یہاں نظر آئے، تب تک میں تمہاری اکڑو بھابھی کو راضی کر لوں۔ کیوں؟ ہونے والی غریب سی بیگم، ٹھیک 15 منٹ بعد تم امیر ہونے والی ہو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑنے والا ہے۔ ایک بار بس نکاح ہونے دو۔ تمہاری ساری بد اخلاقی کو اخلاق میں نہ بدلا تو میرا نام بدل دینا۔ پناہ مانگو گی تم مجھ سے، لیکن ملے گی نہیں۔ وہ کہہ لگاتے ہوئے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، جو گواہ کے طور پر اپنے باپ کا سن کر بالکل ہی خاموش ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت اس کے دل نے شدت سے ایک شخص کو پکارا تھا، لیکن شاید اس کی پکار پہنچنے تک اس پر ایک قیامت آ کر گزر جانے والی تھی۔ تم اپنی بکواس بند کرو، ایک نمبر کے بد کردار ہو تم۔ میں کیا؟ کوئی بھی تم سے شادی کرنے کے لیے دلی طور پر راضی نہ ہو۔ اپنا حلیہ دیکھو، جاہلوں والا۔ میں غریب صحیح، لیکن رہن سہن تم سے اچھا ہی ہے میرا۔ تم جانے دو، ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ تم، اس نے انگلی اٹھا کر اسے کہا تھا، جبکہ مقابل نے وہی انگلی پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال دی تھی اور ہلکا سا دانتوں سے کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، جو اپنے ہاتھ چھڑوانے کے جتن کر رہی تھی۔ دیکھو یہ بے بسی، ہائے مجھے یہی دیکھنا ہے تمہارے اس خوبصورت چہرے پر، بس دکھتی جاؤ جانے من، آگے آگے کیا ہوتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسے کہا اور نکاح خواہ کے آتے ہی اسے لے کر باہر چل دیا، لیکن جانے سے پہلے اس کے چہرے پر گھونگھٹ کرنا نہ بھولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی یا شور مچاتی، اس کا باپ اس کے پاس آیا تھا اور سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، چپ چاپ یہ نکاح کر لے، ورنہ جو سیٹھ تیرے لیے گھر آیا تھا اس کے ساتھ ہنسا کو بھیج دوں گا، اور تو روک بھی نہیں سکے گی۔ تو جانتی ہے نا ہنسا محض 14 سال کی ہے۔ اپنے باپ کی باتیں وہ خاموشی سے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر گئی۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑی شان سے چلتا کمرے میں داخل ہوا تھا اور آتے ہی اسے بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے جدا کر کے پھینکا تھا۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ آگے آگے کیا کرتا ہوں۔ ویسے عجیب سی خوشبو اور کشش ہے تمہارے وجود میں، جو مجھے تمہارے اور قریب آنے پر اکساتی ہے۔ اس نے اپنی لوہے کی مانند گرفت اس کے وجود پر مضبوط کی تھی، اور اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی اسے حاصل کرنے کی سرشاری میں ہر بند توڑتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی جی توڑ کوشش کر رہی تھی کہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کر سکے، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اسے بے بس کرتے وہ پرسکون سانس لیتا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے اکڑنے والی اب سانسیں بھی میری بخشی ہوئی لے رہی ہے، چڑھانے والی ہنسی چہرے پر لاتے اس نے اسے دیکھا تھا۔ ٹوٹ گئی ساری اکڑ؟ وہ اسے ایک طرف دھکیل کر اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ تمہاری سزا ہے، عورتوں کو اتنا ہاتھ چھوڑ نہیں ہونا چاہیے۔
اب اس کی سزا تم پوری زندگی بھگتو گی، ثابت کرتی رہنا کہ میری نکاح میں ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف دھکا دیا تھا کہ وہ بستر سے نیچے جا گری تھی۔ اس نے یہ سب بس اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، ورنہ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اس کے لیے بس بدلہ لینے کا ایک ذریعہ تھی۔ اس میں جتنی اکڑ تھی وہ اسے توڑنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا بیگم؟ ابھی تو نکاح ہوئے 10 منٹ ہوئے ہیں اور تم تو ابھی سے بے حال ہو گئی ہو۔ وہ اس کے قریب جھکتے گرایا تھا، جو اس کی گراہٹ سنتے سہم سی گئی تھی۔ آنکھوں میں ڈر لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ڈر تمہاری آنکھوں میں کافی اچھا لگ رہا ہے۔ اگر یہ پہلے لے آتی تو میں ایک غریب کسان لڑکی سے شادی کرنے سے بچ جاتا، لیکن اب تم نقصان کروا چکی ہو۔ اٹھو اور اٹھ کے سر پہ دوپٹہ لو اچھے سے۔ آج کے بعد اگر مجھے آوارہ گردی کرتی ہوئی نظر آئی تو آج تو چھوڑ دیا ہے، ورنہ وہ حال کروں گا اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ اس نے دھاڑتے اسے تنبیہ کی تھی، جس نے موقع کی مناسبت سے فوراً ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بس ایک بار یہاں سے چلی جائے، اس کے بعد جو وہ کرے گی یہ ظالم شخص بھی بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ اس وقت صحیح غلط کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں تھا، اسے بس شجر سے ابدا بدلہ لینا تھا۔ نہ جانے اب وہ آگے کیا کرنے والی تھی، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ شیر خان، تم گھر چلے جاؤ، اور اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کام میں مصروف ہوں۔ شجر خان نے خجستہ کو دیکھتے کمینی ہنسی ہنستے شیر خان سے کہا تھا، اور خجستہ کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے دایاں ہاتھ اس کی آہنی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناکام ہی تھی۔ کہاں وہ ایک جوان مرد اور کہاں خجستہ جیسی نازک اندام لڑکی۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ اس کی مزاحمت سے تنگ آ کر اسے گاڑی کے ساتھ لگاتا بالکل اس کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی نما بولا، مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم وہ سب مجھ سے کروانا چاہتی ہو جسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ معنی خیزی سے بولا تھا، ویسے دیکھا جائے نا تو یہ مطالبہ غلط بھی نہیں۔ تم میری بیوی کے عہدے پر فائز ہو، بے شک غریب کسان ہو، لیکن ہو تو بیوی ہی نا، تو کیا خیال ہے پھر تمہاری خواہش کو پورا نہ کر دیا جائے؟ اس نے اپنے ہونٹ اس کے کان سے مس کرتے ہوئے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا۔ اس کی بات سنتے خجستہ کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خوف اور ہراساں نظروں سے شجر کی طرف دیکھا تھا، جو بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے ہونک رنگوں کو دیکھتے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ واللہ تمہاری ہر ادا نرالی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ تم پہ وار دوں۔ تن من آنکھ مارتے وہ ایک بار پھر سے کہہ لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی بڑی دلکش تھی، لیکن اس وقت اس کی اس ہنسی سے خجستہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے اسے دھکا دیا تھا اور وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ جب اس کا بازو ایک بار پھر شجر کی گرفت میں آ چکا تھا، اس نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر گاڑی میں ڈالا اور خود گاڑی سٹارٹ کرتے سیٹی پر شوق دھن بجاتے خجستہ کو ذہنی اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے، ایسے گاؤں دوں گی جو کبھی نہ بھر سکیں گے۔ وہ اس مصیبت کے وقت میں بھی اس سے درخواست کر رہی تھی، اور جب کوئی اثر ہوتے نہ دیکھا تو اپنی ٹون میں واپس آئی تھی۔ دیکھو میرا کوئی قصور نہیں، تم خود مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو، ورنہ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں تھا، لیکن تمہاری ایک غلطی، صرف ایک غلطی نے آج تمہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اس وقت مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا تو آج اپنے گھر میں آرام سے رہ رہی ہوتی، لیکن نہیں، اب میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ڈر اور خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی، میں تمہیں منہ لگاؤں گا اور نہ تمہیں کسی کو منہ لگانے کے لیے چھوڑوں گا۔ وہ گاڑی روکتے یکدم سے بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا، اور وہ کٹی ڈال کی طرح اس
کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اسے قریب سے دیکھتے جیسے وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے اس کے بالوں کی گھنی چھاؤں میں گہرا سانس بھرا تھا۔ اپنے اس عمل سے وہ اس کا حلق خشک کر گیا تھا۔ خجستہ خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش میں مسلسل ہلکان ہو رہی تھی، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کاش وہ اسے ٹکرائی نہ ہوتی اور ایک جذباتی قدم کی صورت میں اس پر ہاتھ نہ چھوڑتی تو آج یوں بے بس نہ ہوتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن وہ اسے اپنی کمزوری نہیں پکڑا سکتی تھی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ اس کے دماغ میں سب کچھ چلا رہا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیا کرے گی جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی، جبکہ شجر جیسے کھو ہی گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو روکا تھا اور اسے ایک جھٹکا دے کر خود سے دور کرتے گاڑی کے دروازے سے لگا دیا تھا۔ سڑک سنسان تھی، اس وقت کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، منہ لگانے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، یہ کہتے وہ جھکا تھا، لیکن خجستہ نے اپنا چہرہ سائڈ پر کر لیا تھا اور وہ کتنی ہی دیر اس کے گال پر جھکا رہا۔ اس کے گال کو لال ٹماٹر کرتے اب وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر کوئی جذبہ نہیں تھا، بس نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے گال کو صاف کیا، جب شجر نے غصے میں یہی عمل دوسرے گال پر بھی کیا تھا۔ جتنی شدت سے میرا لمس مٹانے کی کوشش کرو گی، اتنی شدت سے میں اپنا لمس تم پر نچھاور کروں گا۔ یہ کوئی محبت نہیں بلکہ میری نفرت ہے، میری شدت ہے، جسے اب تم برداشت کرو گی، لیکن کوئی خوش فہمی مت پال لینا۔ آگے جا کر مسئلہ تمہیں ہی ہوگا، کیونکہ شادی تو میں اپنی برابری کی لڑکی سے ہی کروں گا، تم جیسی کسان سے نہیں۔ اس نے ایک پل میں اسے اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ خجستہ نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں، کیونکہ جو کچھ وہ سوچ چکی تھی اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا، جس کے بعد شجر خان نے بے بس ہو کر رہ جانا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی دھمکی پر مسکرا دی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر شجر خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ہر حد پار کر دوں، نکلو ابھی کے ابھی۔ وہ اتنی زور سے دھڑا تھا کہ اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ خجستہ جلدی سے گاڑی سے اتری تھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ شجر خان اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کے چہرے پہ اطمینان دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اسے وہ روتی ہوئی چاہیے تھی، گڑ گڑاتی ہوئی، رحم کی بھیک مانگتی ہوئی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ آخر کیا چل رہا ہے اس چٹاک بھر کی لڑکی کے دماغ میں؟ جو وہ کچھ بھی سوچ رہی ہے میں اسے کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود اپنے پالتو کتوں کے پاس بیٹھا، ان کو ان کی پسندیدہ خوراک دیتے ہوئے مسلسل خجستہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے حسن کے پیچھے پاگل ہوں؟ شجر خان تمہارے پیچھے پاگل ہے۔ پاگل لڑکی، یہ سب میرا منصوبہ ہے کہ جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے، جبکہ اس میں تو مجھے فائدہ بھی ہوگا۔ تمہارا وہ چہرے پہ شیطانی ہنسی ہنستے کہکا لگا رہا تھا، یقیناً کوئی دیکھ لیتا تو اس کے سروپ سے خوف زدہ ہو جاتا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے گاڑی نکالی تھی۔ آج اس نے رات کا کھانا مورے اور خانم کے ساتھ کھانا تھا اور اس وقت مغرب ہونے والی تھی، اس لیے وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ خوشی سے سرشار سا گاڑی باہر ہی پارک کرتے ابھی گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ وہاں پر گاؤں کے لوگوں کا مجمع سا لگا ہوا تھا۔ زلیخا کی کسی سے بحث کی آواز آ رہی تھی، وہ شدید طیش میں لگ رہی تھی۔ صبا خانم ایک طرف کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ مورے ایک طرف منہ پر پلو جمائے کھڑی تھی۔ گاؤں کی دوسری خواتین اندر تھیں اور مرد حضرات باہر تھے۔ شجر حیرانگی سے آگے بڑھا تھا۔ جب اس نے سامنے موجود ہستی کو دیکھا تو طیش سے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اسی وقت زلیخا اس کی طرف بڑھی تھی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔
کسی کے منہ سے ایک حرف تک ادا نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھو خان سئی، یہ لڑکی بدذات کیا بول رہی ہے، کہتی ہے تم نے اس سے نکاح کیا ہے، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شجر کو دیکھتے اس کے آنسو متواتر سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ جنہیں دیکھتے خجستہ نے دکھ سے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور نفرت سے شجر کو، جس نے نہ صرف اس کی بلکہ ایک لڑکی کی بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ شاید وہ لڑکی جو اس وقت رو رہی تھی اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اسے نئے سرے سے شجر خان سے نفرت ہوئی تھی۔ شجر نے روتی ہوئی زلیخا کو خود سے دور کیا اور خجستہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ شیر خان، وہ زور سے چلایا تھا۔ جب شیر خان بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا، ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب کو لے کر آؤ، ان سب لوگوں کی موجودگی میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ اس کی بات سنتے گویا سب اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ مورے اور خانم نے ایک ساتھ اسے پکارا تھا، شجر یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی تم پر الزام لگا رہی ہے اور تم ہو کہ اس سے ہی نکاح کرنے چلے ہو۔ مورے نے بازو سے اسے پکڑا تھا۔ کنی یہ کیا طریقہ ہوا؟ معاملے کو رفع دفع کرنے کے بجائے تم بات کو بڑھا کیوں رہے ہو؟ خانم نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ آپ سب لوگوں کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ عورتوں کی عزت کی ہے، لیکن آج بڑے مجمع میں ایک لڑکی محض مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے تو میں خاموش بیٹھا سنتا رہوں؟ نہیں، میرا تو چلو کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب اگر یہ نکاح نہ ہوا تو اس کی عزت تو خاک میں مل جائے گی نا۔ اور اگر اسے مجھ میں اتنی ہی دلچسپی ہے تو جائز رشتہ بنانے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پوری کی اور خجستہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ چکا تھا اور اس پر ہی بھاری پڑ چکا تھا۔ شجر نے سب سے نظر بچا کر اسے آنکھ ماری تھی اور مولوی صاحب کے آنے کے بعد مورے کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک دوپٹہ لا کر خجستہ کے سر پہ دیا تھا، جسے اس نے دور اچھال دیا تھا۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ لوگ بیوقوف بن سکتے ہیں، میں نہیں۔ اور تم کہتے ہو تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، پھر اپنے ملازم سے ابھی اور اسی وقت میرا نکاح پڑھوا دو، میں بھی تو دیکھوں۔ اتنی غیرت ہے تم میں جو اپنی ہی منکو کو کسی اور سے نکاح کرتے دیکھ سکتے ہو۔ اس نے شجر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ واقعی میں تلملا گیا تھا، لیکن اس نے سارا حساب بے باک کرنے کا سوچتے شیر خان کو اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے وہ فوراً سے ایک طرف غائب ہوا تھا۔ سائیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ کیوں کریں گے اس بدذات سے نکاح؟ اگر اس کو اتنی ہی جوانی چڑھی ہوئی ہے تو کسی بھی ملازم سے اس کا نکاح کروا دیں، لیکن آپ نہ کریں۔ یہ لڑکی تو شکل سے ہی شاطر لگتی ہے، جو آپ پر الزام لگا کر آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ اسے اس کے مقصد میں کامیاب ہونے کیوں دے رہے ہیں؟ نکال باہر کریں اسے، ابھی اور اسی وقت۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کر دیتی ہوں۔ زلیخا دیوانی بنی خجستہ کی طرف بڑھتی کہ اسی وقت شجر نے اسے بازو سے پکڑ کر ہوش دلایا تھا۔ ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے زلیخا تمہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، میں سردار ہوں اور فیصلہ کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس لڑکی کا نکاح مجھ سے ہوگا، یہ یہیں رہے گی میرے نام پر، لیکن صرف نام پر ہی بیٹھی رہے گی۔ اسے عیش و عشرت چاہیے، ملے گی، بس نہیں ملے گا تو میرا ساتھ۔ شجر نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے زلیخا کے جلتے دل پر جیسے پھوار سی ڈال دی تھی۔ خانم اور مورے الگ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو آج ایک سردار بنا فیصلہ کر رہا تھا۔ خانم اس کی بات سے متفق ہو چکی تھی، ان کو اپنے غنی کا فیصلہ پسند آیا تھا۔ اس طرح اس لڑکی کی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور وہ شجر خان کا نکاح بھی اپنی برادری میں کروا دیتی۔ وہ اب مطمئن تھی، مجھے اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے شجر خان، تم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے گویا فیصلے پر مہر لگا دی تھی اور خجستہ اپنا وار الٹا پڑنے پر تلملا اٹھی تھی۔ لیکن مجھے یہ سب منظور نہیں ہے، میں اس سے نکاح نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولتی تو نک کر آگے بڑھی تھی۔ لڑکی،
تم خاموش رہو، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پہلے کہتی ہو ہمارے غنی یعنی شجر خان نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے، اور اب جب سب سچ سامنے آ چکا ہے اور تمہاری خواہش کو دیکھتے ہوئے ہم خود تمہارا نکاح کروا رہے ہیں تو اب تم نخرہ کر رہی ہو۔ ہم اپنی زبان سے نہیں مکرتے، اب تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا اور ہمارے پوتے سے ہی ہوگا۔ انہوں نے غصے سے بات کہتے ختم کر دی۔ شجر ایک طرف کھڑا وقفے سے مسکرا کر خجستہ کے غصے کو اور ہوا دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے وقوفی پر بے وقوفی کرتی جا رہی تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، میں کل ہی اپنے کزن سے نکاح کر لوں گی اور یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ سب کا وقت لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے چیلنج کر گئی تھی، جو آج تک نہیں ہارا تھا آج کیا ہارتا۔ اسی وقت خجستہ کا باپ اندر آیا تھا اور اسے بازو سے پکڑتے ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ باپ کی عزت کو یوں بے مول کر رہی ہے، بے حیا، جو خانم بیگم کہہ رہی ہیں وہی ہوگا، اب تجھے کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا۔ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے سر میں خاک ڈالتے تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ وہ تو جب بولنا شروع ہوا تو رکا ہی نہ تھا، اس سے پہلے کہ وہ ایک اور تھپڑ جڑ دیتا جب اس کی نگاہ شجر پر پڑی تھی، جس نے آنکھوں سے ہی اسے باز رہنے کا کہا تھا۔ اسی وقت خجستہ کا باپ اس کے کان کے پاس جھکا، نکاح ہو چکا ہے پہلے ہی، کیوں اپنی عزت خراب کر رہی ہے؟ تیرا یار نہیں آئے گا، وہ تو بیٹھا غم بنا رہا ہے، اور اس کی ماں اس کی شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہے۔ شجر خان نے گھر اور بہت سا پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہے، سوچ لے، ایک بار اگر تو نے اب انکار کیا تو آج ہی خنسا کو بیچ ڈالوں گا۔ کیسا باپ تھا، وہ پیسے کے لالچ میں اپنی اولاد کو بیچ کھانے کو تیار تھا۔ واقعی حرام کھانے والے حلال اور حرام کا فرق بھول جاتے ہیں، جیسے اس کا باپ بیٹی اور باپ جیسے مقدس رشتے کو بس پیسوں پر تول رہا تھا، جس کا فائدہ شجر سے لوگ اٹھا رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ مجبور کر دی گئی تھی، یہ آج کے دن میں دوسری بار تھا جب وہ ایک ہی شخص کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ مورے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اسد خان شہر گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ ایسا کبھی نہ ہونے دیتے۔ زلیخا ایک نفرت بھری نظر خجستہ پر ڈال کر کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شجر کی خالہ اور زلیخا کی ماں کسی شادی پر دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ جب سارا حال خالی ہو گیا تو شجر بڑے حق سے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا اور آتے ہی کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ کمرے میں لا کر اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے، اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھتے اس کی راہ فرار بند کر دی، اور ایک بار پھر سے گہرا سانس بھرا۔ آنکھوں میں چمک لیے اس نے خجستہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا یہ ڈرامہ کرو گی اور بچ جاؤ گی؟ وہ کہتے کہا لگا اٹھا تھا۔ یہ سب کر کے نا تم نے بہت کچھ آسان کر دیا ہے، اور خود سے سب پر یہ واضح کر دیا کہ تم میرے عشق میں گھوڑے ڈوب چکی ہو۔ اسی وجہ سے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم نے مجھ پر الزام لگانا چاہا، اور دیکھو میں اتنا شریف انسان، مجھ سے ایک لڑکی کی عزت بدنام ہوتے یوں نہ دیکھی گئی، اور میں نے اس سے اسی وقت نکاح کر لیا۔ کہتے وہ ایک بار پھر دل کھول کر ہنسا تھا۔ دیکھو اب میں اتنا شریف ہوں کہ اپنی بیوی کو ذرا بھی تنگ نہیں کروں گا۔ ایسا سب کو لگے گا کہ ہمارے بیچ سب ٹھیک ہے، لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ میں تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی نا تو کہنا۔ وہ دیوار پر زور سے ہاتھ مارتے دھاڑا تھا۔